أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے 110 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. پیچھے یہ بات آپ سے عرض کی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے اور تثبت قلبی کے لیے مختلف پیغمبروں کے واقعات اور حالات بیان فرمائے. اس لیے کہ انسان کا مزاج اور فطرت یہ ہے کہ جب یہ کسی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس صورتحال میں اگر اس کے سامنے وہ حالات آ جائے جو اس سے زیادہ تکلیف دہ ہو تو انسان کو اپنی وہ تکلیف اور آزمائش کم محسوس ہوتی. تو کہتا ہے بھائی شکر ہے مجھ پر تو اتنے نہیں آئے جتنا فلاں پہ آئے تھے. یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضا ہے دوستو. اسی لیے قرآن کریم پر اگر انسان غور کرے اللہ پاک نے بار بار کئی صورتوں میں اور کئی مقامات پر سابقہ امتوں کے واقعات کو مختلف انداز سے بیان کیا. حالانکہ قرآن کریم کوئی قصوں کی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ بھئی ہمیں قصہ سنا دیا کہ قوم نوح ایسی تھی، قوم لوط ایسی تھی، قوم موسیٰ علیہ السلام، ایسا نہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ اس امت کو ایک سبق مل جائے کہ اپنے اوپر آنے والے وقتی حالات سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو. ہو یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، اب یہ حالات کیسے سدھریں گے، معاملات کیسے حل ہوں گے. انسان جب اللہ کے کلام کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر دیکھتا ہے تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ پچھلے امتوں پر، پچھلے اقوام میں اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف دہ حالات آئے ہیں. لیکن ایسے موقعوں پر ایمان والوں نے حالات کا مقابلہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کی. تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان کے حالات بیان ہو گئے آپ کے سامنے. آج جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے کو اللہ پاک نے شروع فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے کذبت قوم نوح المرسلین، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، یعنی اپنی قوم سے کہا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایسا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں جو امانت دار ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کر لو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور سنو اپنی اس بات پر، اپنی اس محنت پہ میں تم سے کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا کہ مجھے اجرت دے دو، معاوضہ دے دو. ان اجری الا علی رب العالمین، بے شک میرا معاوضہ تو رب العالمین کے پاس، مجھے تو میرا عوض، میری اجرت وہ اللہ پاک دیں گے. لہذا فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کر لو. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہے. اور آپ حضرات غور کریں ہر پیغمبر کی دعوت جو ہے وہ مشترک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے.
بنیادی دعوت ایک ہے، وہ ہے دعوت اللہ اور دعوت التوحید۔ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لو، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام تو چونکہ بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ان کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ آدم اول تو کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، جو ابو الانسانیت ہے، پوری انسانیت کے باپ ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کے بارے میں روایات علماء نے نقل کی کہ یہ آدم ثانی ہے، یعنی اس کائنات کے اندر انسانیت کے دوسرے مرحلے کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا ہے۔ سب سے زیادہ عمر ان کو دی گئی ہے، سب سے زیادہ محنت دعوت کی انہوں نے کی ہے، ان کی امت کی عمریں سب سے زیادہ لمبی تھی، سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں، رکاوٹیں انہی پر آئی۔ اس لیے پوری سورہ نوح 29ویں پارے میں ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے احوال کو، کیفیات کو کس درد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انسان جب اخلاص سے کام کرتا ہے اور سامنے والا اس کے اخلاص کی ناقدری کرے، اس سے تکلیف بہت ہوتی ہے دوستو۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہاں ایک بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ قوم نوح نے جھٹلایا المرسلین۔ مرسلین یہ جمع ہے، اس کا ترجمہ اگر ہم کریں نا دوستو، اس کا ترجمہ ہے پیغمبروں کو۔ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ اس قوم کے پاس کتنے پیغمبر آئے ہیں؟ ایک پیغمبر، وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ تو ایک کے لیے تو مرسل آنا چاہیے نا، لیکن مرسلین جمع کیوں آیا؟ کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ صرف اپنے ایک پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ جمع کیوں لائے؟ پہلے بھی آپ سے اس کا جواب عرض کیا، اور اس کو یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک پیغمبر کی تکذیب تمام پیغمبروں کی تکذیب ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں الف سے یا تک کم و بیش، جیسے کہتے ہیں 1,24,000 اور ایک روایت 1,44,000، جتنے بھی پیغمبر ہو یقین علم اللہ کے پاس ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہو، تمام پیغمبروں پر۔ ہاں، اتباع ہر قوم، ہر امت اپنے پیغمبر کی کرے گی، لہٰذا یہ آخری امت ہے اور ہم قیامت تک کے لیے اتباع میں پابند ہیں کن کے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایمان ہم آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں پر رکھیں۔ تو اگر نعوذ باللہ کوئی ایک پیغمبر کا انکار کر دے، ایک کا انکار، تو گویا اس نے کیا کیا؟ تمام پیغمبروں کے سلسلے کا انکار کر دیا۔ اس لیے یہود کو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے دوستو؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ عیسائیوں کو کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ وہ اپنے پیغمبر اور ان سے پہلے کے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ لیکن یہود نجات نہیں پا سکتے۔ کیوں نہیں پا سکتے؟ اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، ناکام ہو گئے جہنم میں۔ عیسائیوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ نجات نہیں پا سکتے اس وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو پیغمبروں کے پورے سلسلے پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک کا انکار ایسا ہے جیسے تمام سلسلے کا انکار ہو گیا، اس لیے یہاں پر جمع کے لفظ کو استعمال فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، اذ قال لهم اخوهم نوح، تم یاد کرو جب نوح علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کا بھائی کہا۔ بہت غور سے سنیں دوستو بات کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔
پیغمبر اور امتی کے درجے میں کتنا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے نا. یہ تو ہمارا ایمان ہے. پیغمبر اور امتی کے درجے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، احکامات آتے ہیں، وہ شریعت لے کر آتا ہے. لیکن قرآن کریم میں کئی مقامات پر پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم کا بھائی ہے. سورہ احقاف میں فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کریں. یہاں فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کے بھائی تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو. سمجھ گئے؟ تو ایک بات تو یہ ضمنی طور پہ سمجھ لیں کہ کبھی مراتب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جیسے امتی اور پیغمبر کے مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں نے عرض کیا. لیکن خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے پیغمبر کو ان کی قوم کا بھائی قرار دیا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ دوسری بات، بھائی ہونا کس اعتبار سے، یہ بات سمجھ لیں. ایک ہوتی ہے اخوت نسبی، نسب کی وجہ سے بھائی ہے. کیا مطلب؟ اس مجمع میں مثال کے طور پہ دو سگے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ دو سگے کیوں ہیں؟ کہتے بھئی ہمارے والد والدہ ایک ہیں، ہے نا. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ بھئی یہ نسبی بھائی ہیں. ایک ہوتا ہے اخوت قومی. بھئی ہم سے کوئی پوچھے آپ کس ملک کے ہیں، ہم کہیں گے بھئی پاکستانی ہیں. اور 14 اگست کو ہم کہتے ہیں سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں. اسی طرح کہتے ہیں نا. یہ اخوت کون سی ہے دوستوں؟ قومی ہے. سب کے ماں باپ الگ ہیں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے ہیں باعتبار کس کے؟ قوم کے، نسب کے نہیں. نسب الگ الگ ہے. ایک اخوت ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے اخوت دینی. اخوت دینی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان پاکستان سے چلا، ایک انگلینڈ سے چلا، ایک افریقہ سے چلا، ایک امریکہ سے چلا. یہ چاروں مل گئے حرم مکی میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں. چاروں ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور آپس میں زبان بھی نہیں آتی، لیکن کیا کہتے ہیں؟ بھئی ہم سب آپس میں چاروں بھائی بھائی ہیں. یہ اخوت نہ تو نسبی ہے نہ قومی ہے. یہ کون سی ہے دوستو؟ یہ دینی اخوت ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کی آپس میں جو اخوت ہے، یہ اخوت کون سی اخوت ہے؟ اخوت دینی ہے. اس ملک کے رہنے والے مسلمانوں کی جو اخوت ہے، یہ کیا ہے؟ اخوت قومی ہے. اور اس ملک کے اندر اگر ایک باپ کی اولاد ہے، وہ جو اخوت آپس میں ہے وہ ہے اخوت نسبی ہے. اب نوح علیہ السلام کو کہا کہ یہ اپنی قوم کے بھائی ہے، تو یہ اخوت کون سی ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی قومی ہے. ماشاءاللہ، یہ اخوت قومی ہے، دینی تو نہیں ہے، اس لیے کہ قوم کافر تھی، ایمان لائے نہیں تھے. اخوت دینی نہیں ہے. نسبی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے سب جو ہے وہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے نسب سے نہیں تھے. لہٰذا یہ جو تعبیر استعمال کی اللہ پاک نے اخوت کی، تو یہ اخوت کیا کہلائے گی؟ اخوت قومی کہلائے گی. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اچھا، اب آئے تیسری اور آخری بات پہ. اب نوح علیہ السلام نے دعوت دی قوم کو. انسان جب کسی کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، اپنے راستے پر لانا چاہتا ہے، اپنی اتباع کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس کوئی معیار تو ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پہ میں ایک طالب علم ہوں اور میں کہوں کہ جی آج مجھے درس دینا ہے، آپ ساتھی سب یہاں پر بیٹھ جائیں. اب آپ محبت میں سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، سمجھ گئے نا؟ تو اب اگر کوئی ساتھی، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی کہے کہ بھئی آج مجھے درس دینا ہے، آپ سب ساتھی اس کے اندر شریک ہو جائیں، تو پرانے ساتھی بیٹھ جائیں گے. وہ کہیں گے بھئی واقعی یہ عالم ہے، بنوری ٹاؤن کے فاضل ہے، بزرگوں کے صحبت یافتہ ہے، کسی کے بارے میں کہیں گے، لہذا ان کی بات واقعی سننی چاہیے.
لیکن ایک نیا ساتھی آئے جس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو اور وہ اعلان سن لے کہ جی بیان میں بیٹھنا ہے، تو برابر والے سے پوچھے گا کہ بھئی یہ جو اعلان کرنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے بھئی یہ تو عالم ہے۔ اچھا کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں؟ فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ کیسے ہیں؟ نیک ہے، معاملات صاف ہیں، آپ لوگ مطمئن ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جی بالکل صحیح۔ اسی طرح ہونا چاہیے، ہونا اسی طرح چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت سمجھا یہی بات رہی ہے دوستو، جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کو بڑا بنانے کے لیے اندھی عقیدت کافی نہیں، کسی کو بڑا بنانے کے لیے قومیت اور لسانیت، عصبیت، صوبائیت، رنگ و نسل قطعاً کافی نہیں ہے، بلکہ کسی کو بڑا بنانے کا جو معیار ہے وہ آپ کو قرآن کریم کی ان دو آیات سے سمجھ میں آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنا بڑا بنائیں اور اس کے پیچھے چلیں، تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اس لیے مانو کہ انی لکم رسول امین۔ یہ امین کا لفظ سن رہے ہیں؟ امین کہتے ہیں امانت دار، جس کے معاملات صاف ہوں۔ ایک آدمی بہت بڑا ہے، بہت بڑے خاندان سے ہے، بہت بڑے منصب پہ ہے، بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن معاملات 0 آؤٹ آف 0 ہے، اور میں کہوں کہ جی وہ زندہ باد اور یہ بھی زندہ باد ہو۔ کیوں زندہ باد؟ یہ ہماری زبان والا ہے۔ اس سے بڑی جہالت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے دوستو، اور اس نے آج نقصان کیا ہے۔ قرآن کریم کو نہ سمجھنے اور قرآن سے تعلق نہ رکھنے کے یہ زندہ نقصانات آج امت کو نظر آ رہے ہیں۔ ہم جو چلتے ہیں کسی کے پیچھے، تو ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ میں اس لیے کہوں گا کہ بھئی مجھے تو وہ چاہیے جس کی میری طرح داڑھی پگڑی ٹوپی ہو، وہ میرا بڑا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ دوسرا کہے گا جی میرا بڑا تو وہ ہے جو میرے صوبے کا ہے، تیسرا کہے گا جو میری زبان کا ہے، چوتھا کہے گا جو میری برادری کا ہے۔ ہم نے معیار یہ بنا لیے کسی کو بڑا بنانے کے، باقی وہ پھر چاہے کتنی ہی تباہی مچا دے اور کتنے حقوق پامال کر لے، کہ میں کہوں گا نہیں یہ میرا بڑا ہے۔ قرآن کریم میں سنت انبیاء یہ ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اتباع کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آدمی کے معاملات صاف ہونے چاہیے، اتنے صاف ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ کو امین کہیں تو کوئی اس کے اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت شروع کی مکہ مکرمہ میں، تو پہلا جملہ کیا کہا کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے، کیسا پایا؟ انہوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں۔ یہی کہا تھا نا؟ آپ کی کردار اور معاملات پر کسی کافر نے، مشرک نے انگلی نہیں اٹھائی دوستو، ایمان نہیں لائے، قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نعوذ باللہ سچ نہیں بولتے، یہ کسی نے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ آپ خیانت کرتے ہیں۔ وہی لوگ کہتے تھے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ کردار بنیاد ہے دوستو، اس کے بغیر انسان کسی کو بڑا بنائے گا گڑھے میں گر جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری چیز فرمائی کہ ان وما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنے اس کام پہ تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ جہاں حرص مال ہو نا، حرص مال، ایک آدمی کہے کہ جی میں بڑا اس لیے ہوں کہ میرے پاس مال ہے، اور میں بڑا ہوں لہٰذا سب مال جمع کر کے میرے پاس پہنچایا کرو۔ یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں نادانی میں، بڑے کو بڑا ہم بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے بڑے پن میں اضافہ میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ غریب بیچارہ نان شبینے کا محتاج ہے، لیکن اس کو آج پابند کر دیا کہ جی آپ نے بھی، آپ نے بھی، آپ نے بھی، آپ نے بھی، یہ سب جمع کریں گے، کیا ہے یہ فلاں کے فنڈ میں ہمیں بھیجنا ہے۔ اس کو تو بڑا میں اور آپ بنا رہے ہیں۔ بڑا وہ ہوتا ہے دوستو جس کے اندر حرص مال نہیں ہے، جو مال کا متقاضی نہیں ہے، جس کی نظر مال پہ ہو، جس کی نظر جیب پر ہو، جس کی نظر خزانے پر ہو، جس کی نظر وسائل پر ہو۔ یہ اس قابل نہیں کہ مقتدی بنے، اس کی اتباع کی جائے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ باتیں میں نے اشارتاً عرض کر دی،
موضوع بہت اہم بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، لیکن بہرحال وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سنجیدہ ذمہ دار مجمع ہے ہمارا، پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھتے ہیں بات کو، اس لیے ہم اشارتاً بات عرض بھی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان دنیا میں اسی کے پیچھے چلے کہ جس کا کردار بھی صاف ہو، جس کے معاملات بھی صاف ہو۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔